بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات مومنین، والدین کے احکام قرآن اور حدیث سے اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 151 میں ارشاد فرمایا، اور والدین کے ساتھ احسان یعنی بلائی کرو۔ پھر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکی دو۔ کتاب اصول کافی جلد 4 صفحہ نمبر 52 پر امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان سے اچھی طرح ملو، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو سوال کرنے کی زحمت نہ دو، بلکہ بغیر طلب کے دے دو، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر وہ تمہیں تنگ بھی کریں پھر بھی اف تک نہ کرو، اور اگر وہ تمہیں ماریں پیٹیں تو تم انہیں مت جھڑکو، اور مہربانی اور نرمی کے سوا آنکھیں بھر کر ان کی طرف مت دیکھو، اور اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند مت کرو، اور نہ اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے بلند کرو، اور نہ ہی ان کے آگے چلو۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 174 پر امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزیں ہیں جو کسی حالت میں بھی ترک نہیں کی جا سکتی۔ 1، امانت کی ادائیگی، ہاں نیک کی ہو یا بد کی۔ 2، وعدہ کی وفا، ہاں نیک سے ہو یا بد سے۔ 3، والدین کے ساتھ نیکی، ہاں نیک ہوں یا بد۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 175 امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نیکی اور بلائی میں سے ماں کے 2 ثلث ہیں، یعنی 3 حصوں میں 2 حصے ہیں، اور باپ کا 1 ثلث ہے، یعنی 3 حصوں میں 1 حصہ ہے۔ کتاب اصول کافی جلد 4 صفحہ نمبر 327 پر جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خبردار والدین کے حقوق یعنی آنکھ یافتہ اور نافرمان ہونے سے بچنا، کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی راہ تک پہنچ جاتی ہے، مگر 4 قسم کے لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، اور وہ 4 یہ ہیں، والدین کا آگ کیا ہوا، قطع رحمی کرنے والا، بوڑھا ہو کر زنا کرنے والا، تکبر کی وجہ سے اپنی چادر زمین پر گھسیٹنے والا، کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ کتاب اصول کافی جلد 4 صفحہ نمبر 53 پر امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، باپ کا اپنی اولاد پر یہ حق ہے کہ اولاد اپنے باپ کو نام لے کر نہ پکارے، اور اپنے باپ کے آگے نہ چلے، اور بیٹھتے وقت باپ سے پہلے نہ بیٹھے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے باپ کو گالی دی جائے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 183 پر امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، ہاں وہ زندہ ہوں یا مردہ، اور وہ نیکی یہ ہے کہ ان کی طرف سے نماز پڑھے، صدقہ و خیرات دے، حج کرے اور روزہ رکھے۔ ایسا کرنے سے خدا خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 173 پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، چاہے آگ میں جلائے جاؤ یا تمہیں سخت عذاب دیا جائے، مگر تمہیں ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے، اور والدین ہاں زندہ ہوں یا مردہ ان کا حکم مانو۔ اگر وہ اللہ کی رضا میں تمہیں حکم دے دیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو دے دو، اور اگر تمہیں حکم دے دیں کہ اپنا اہل و عیال اور مال و منال چھوڑ دو تو چھوڑ دو، یہی ایمان کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔